الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر وہ تم کو وقت مقررہ پر موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا۔ واقعی جاہل انسان بڑا ہی ناشکرا ہوتا ہے۔ یہ سورہ حج کی 66ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں جو آیتیں آئی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیے ہیں، ان کی بقا کے لیے۔ اس میں سب سے بڑی بات انسان کی زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو حیات بخشی، یا کیا کچھ کم ہے، پھر اس کے بعد تم کو ہم موت دیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے تمہیں قیامت میں۔ اور نہ صرف پیدا کر کے تم کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ انسان کی بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں کو اور قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ غور و فکر کرو۔ تو اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی انسان کتنا ناشکرا ہے، اور کیوں اپنے خالق اور مالک کے سامنے، کیوں قادر مطلق کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا، اس کی پیشانی نہیں ٹکتی، جو جس نے اس کو سب کچھ دیا ہے، اس کو زندگی دی ہے اور ساری نعمتوں سے اس کو نواز دیا ہے، اس کے باوجود وہ شکر گزار کیوں نہیں ہوتا؟ لقنوط کہا ایک مقام پر سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ، انسان ناشکرا ہے۔ اور بار بار اس قسم کی جملے آتے ہیں قرآن میں، آپ دیکھیں تو انسان کی ناشکری کا تذکرہ آتا ہے۔ شیطان بھی جب بہکا رہا تھا انسان کو، جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا تو اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ آپ کے بندوں میں جو ہے شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے، اور اس نے یہ سچ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ خود اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ بے شک قلیل من عبادی الشکور کہا ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو آخر کیا ہے؟ اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے انہیں شکر گزار بندے کم کیسے ہیں۔ بظاہر تو ایسا دکھتا ہے کہ بہت بندے ہیں، جیسا کہ دنیا میں آج موجودہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے انسان دنیا میں آج رہ رہے ہیں۔ آج موجودہ تاریخ میں اگر دیکھیں تو تقریباً 700 کروڑ انسان دنیا میں رہتے بستے ہیں، ساری دنیا کی آبادی۔ اس میں سے تقریباً 150 پونے 200 کروڑ تو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ تو یعنی اگر آپ اہل ایمان کو لے لیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں، وہ تو ناشکر ہے ہی۔ جو اسلام ہی نہیں لائے ہیں، ایمان ہی نہیں لائے ہیں، تو وہ اللہ کے باغی اور غدار ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا اندازہ لگائیے آپ کہ وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ کیا صرف نام رکھ لینے سے وہ جو ہے اللہ کے فرما بردار شکر گزار بن جاتے ہیں؟ کیا ایسا اتنا کافی ہے؟ کیا اللہ کی فہرست میں ان کا نام مسلمانوں کی اور مومنوں کی فہرست میں آ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بہت اچھی بات تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف نام سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہاں، انسانوں کی فہرست میں تو وہ نام ہو سکتے ہیں، ووٹر لسٹ میں تو جو ہے یہ نام ہو سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہندو ہے یا فلاں مذہب کا ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں آنا ہے۔ اصل میں تو اللہ کی فہرست میں آنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ فرما برداری اور شکر گزاری کا جو جذبہ ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس نام ہی نام چل جائے گا۔ فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، جو فرائض اور واجبات اور جو سنتیں ہمارے اوپر ہے، کیا وہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کما حقہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور جو منہیات ہیں، جن کاموں سے ہمیں روک دیا گیا تھا، منع کیا گیا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، کیا ہم اس سے بچ رہے ہیں؟ جیسا کہ جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، سود نہیں کھانا، مال حرام نہیں کھانا، لوگوں کا مال ہڑپ نہیں لینا، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دینا۔ کیا یہ ان تمام چیزوں سے ہم رک رہے ہیں آج؟ اگر رک رہے ہیں تو واقعی میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر ہے اور ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ جو نعمت دینے والی ہستی ہے اس کو جو ہے اس کی مرضیات پر وہ نعمتوں کو خرچ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے نعمت دینے والے سب کو، یعنی ان کو وہ جو ہے جو ہم کو نعمتیں دیے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو،
چاہے دوسری چیزیں ہوں، ان تمام کو کیا ہم اللہ کی مرضیات پر خرچ کر رہے ہیں؟ اور اگر خرچ کر رہے ہیں تو پھر ہم شکر گزار ہیں، اور اگر خرچ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی معصیت پر خرچ کر رہے ہیں، نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں، جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو منمانی خرچ کرتے ہیں، تو پھر وہ شکر گزاری نہیں کہتے اسے۔ تو فرما برداری اور شکر گزاری کا جذبہ آپ خود اپنے آپ میں جانچ لیجئے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھیے اپنے اور جو ہے اندازہ لگائیے کہ واقعی میں ہم شکر گزار ہیں یا فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں، کیا صرف ہمارا نام ہی مسلمان ہے؟ تو آج عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 سے 3% بڑی مشکل سے جو ہے نکل سکتے ہیں ان مسلمانوں میں بھی کہ وہ جو ہے جو اللہ کے واقعے میں فرما بردار اور شکر گزار ہیں، کیونکہ فرما برداری کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو فرق جو محسوس ہوتا ہے، جو کیا جاتا ہے، تو وہ نماز کا فرق ہے۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر فرما برداری کے کون سی بات کریں گے آپ؟ کون سے دعوے آپ کے سچ ہو سکتے ہیں بتائیے؟ مسجدوں کو کون آباد کر رہا ہے؟ کتنے لوگ مسجدوں میں آج ہے بتائیے؟ اور کتنے لوگ بازاروں میں ہیں، کتنے لوگ دوسرے جگہوں پر جو ہے عیش کر رہے ہیں، آج مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو پھر فرما برداری کا کون سا دعویٰ آپ کا سچ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہیں سے آپ کی نافرمانی شروع ہو گئی۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام تک آپ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، مال حرام کھاتے ہیں، جو جی میں آیا وہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ تو یہ فرما برداری چلنے والی نہیں ہے، یہ شکر گزاری چلنے والی نہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں مزید تمہیں دوں گا، تمہاری جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہے اس میں اور مزید اضافہ کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہا سورہ ابراہیم پارہ 13 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ یہ فارمولہ ہے کہ اگر تم جو ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے تو پھر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو پھر تم کو جو نعمتیں دی گئی ہیں مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کا کفر کرو گے اور نہیں مانو گے تو پھر جو ہے تمہیں عذاب شدید سے جو ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، محتاج تو تم ہو۔ یہ سب چیزیں جو تم کو جو ہے دی جا رہی ہیں وہ تمہارے اوپر رحم و کرم ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بچانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زندگی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نہ تمہاری عبادتوں کے محتاج ہیں، نہ تمہاری حمد و ثنا کے محتاج ہیں، کہ وہ تو جو ہے بس تمہیں دے رہے ہیں، وہ ان کا احسان ہے، وہ تو غنی ہیں، ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، حاجت سے تم کو ہے۔ اگر تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، تو پھر وہ تمہارے لیے مزید اس میں اضافہ کریں گے، اور تمہارا فائدہ ہے اس میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور ان کو یہ اچھی طریقے سے باور کرا دیا گیا ہے کہ تمہارا نام کافی ہے مسلمان ہونا، اور تم تو کلمہ کو ہو، اس لیے تمہیں کوئی عمل وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری محبت کے جو دعوے ہیں، جو نسبت کے جو دعوے ہیں، وہ دعوے اچھے مضبوط ہونے چاہیے۔ ان سے محبت اور ان سے محبت اور ان سے نسبت ہماری اور ان سے نسبت یہ چل جائے گی، یہ کہہ کر ان کو جو ہے اچھی طریقے سے مطمئن کرا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھولے بھالے مسلمان آج عمل سے دور ہو گئے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہیں اور احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھو سمجھ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو مشرکین کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے، یعنی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ نام رکھ لیے ہیں بس۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خاندانی مسلمان ہیں، تقلیدی مسلمان ہیں، یہ ان کو جو ہے نام دے دیا گیا تھا، اس لیے اب یہ بخشائے ہیں، اب ان کے لیے کسی قسم کی کوئی وعید نہیں ہے۔ وہ وعیدیں اور جو عذاب کا جو باتیں آ رہی ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھ لے رہے ہیں، اور ان کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر یہ جو ہے حق و باطل کی کشمکش کیوں ہوتی دنیا میں، اسلام کی مخالفت کیوں ہوتی، اتنی مخالفت اسلام کی؟ اگر نام رکھنے لا ہی کافی ہوتا تو سب کے سب نام رکھ لیتے، اس سے کام اگر چل جاتا تو پھر اتنی مخالفتیں اور اتنی جنگیں اور یہ سارے کا سارا جو ہے شریعت پوری آنا اور پھر اس پر عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا، ہمیں صحابہ کرام کی جماعت نے ہمیں دکھلایا، تابعین تبع تابعین نے، یہ سب لوگ عمل کیوں کیے آخر اگر اس کی ضرورت نہیں تھی؟ تو یہ ضرورت ہے اس کی، یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کا نام اللہ کی فہرست میں آ جائے اور آپ اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن جائیں، تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ جو ہے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی کوئی حقیر چیز کو بھی اگر پانا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، سنسیئر ہو جاتے ہیں، سنسیئرٹی ہی کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے دنیا میں۔ تو پھر کیا جنت اتنی حقیر ہے، اتنی کم ہے کہ وہ ایسے ہی مل جائے گی، سب کو دے دیا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خیال غلط ہے، یہ غلط خیالات ڈال دیے گئے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور بس یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بس یہ کر لو اور وہ کر لو، فلاں کر لو فلاں کر لو،
چل جائے گا کام، لیکن یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وہ اتباع کرتے ہیں، لہٰذا مخالفین کو چاہیے کہ اس معاملے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ جس طریقے عبادت کی تعلیم ہمارے نبی دے رہے ہیں وہ ہمارا ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیں گے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے۔ جو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ انسان ناشکرا ہے، اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، تو بتائیے کہ منافقین کیا کیا نہیں کرتے تھے؟ منافقین تو سب کرتے تھے، وہ کام تو آپ بھی نہیں کر رہے ہیں آج۔ وہ تو نمازیں پڑھتے تھے، وہ تو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ تو جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہتے تھے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود رہتے تھے۔ ان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ سب کرتے تھے، لیکن دل میں نفاق تھا، بیماری تھی ان کی، اور ایمان میں تذبذب تھے، اس لیے ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہا سورہ نساء پارہ 5 میں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کا ٹھکانہ سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا۔ تو یعنی جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آج، جو نمازوں کو بھی نہیں آتے ہیں، جو سچ بھی نہیں بولتے ہیں، جو مال حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اور پھر یہ کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، یعنی یہ سمجھ لو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم کسی کو لیبلنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ہو یا تم وہ ہو، تم اپنے آپ اندازہ کر لو کہ منافقین کیسے تھے۔ وہ تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کے تعلق سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز ان کے اوپر بھاری تھی، صرف 3 نمازیں تو بڑی پابندی سے پڑھتے تھے۔ اور آج مسلمان کیسے ہو گئے ہیں؟ 3 نمازیں تو چھوڑیے، جمعہ بھی پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، یا جمعے میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا کبھی کوئی عیدین میں حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی رمضان میں آ جاتے ہیں، کوئی کبھی آ جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اس کے باوجود دعوے تو بڑے ہیں، یعنی دعوے یہ چلنے والے نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو طریقے مختلف مقرر کیے ہیں اس کے تعلق سے بتایا ہے کہ دین ایک ہی رہا ہے شروع سے، ایک اللہ کی عبادت، توحید کی بات شروع سے ہو، سارے نبیوں نے یہی بات کی، یہی پیغام پہنچایا، لیکن طریقے الگ الگ رہے، جدا جدا رہے ہیں، شریعتیں بدلتی رہی، کیونکہ حالات کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، وقت کے حساب سے اس کو طریقوں کو بدلا گیا، اور پھر جو ہے مختلف شریعتیں مختلف نبیوں کو جو دی گئی تھی، مختلف کتابیں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دی گئی، اور شریعت محمدیہ یہ قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں اور پچھلی کتابوں میں تحریفات ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان تمام کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ فرما دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ اب سے قیامت تک یہی کتاب چلے گی۔ اور جو بھی پچھلی شریعتوں کے ماننے والے جو لوگ ہیں پچھلی امتوں کے، ان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیں اور تسلیم کر لیں، اور پھر اس پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو گزاریں، اور پھر آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے اور واضح کر دی گئی ہے کہ آپ سے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کو بھی۔ آپ نے جو بات پیش کی ہے وہ بالکل حق ہے، اور آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں، آپ کے سوا کوئی اور صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہے، سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جو آپ کی بات کو تسلیم کرے گا، آپ کی شریعت کو تسلیم کرے گا، وہی صراط مستقیم پر آ سکتا ہے، اور آپ سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچاتے رہیے، آپ صراط مستقیم پر ہے، اور آپ سے جو بھی جھگڑا کریں گے، یعنی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی، بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر آپ سے جھگڑا کریں تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مخالفانہ اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ يحكم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ فرما دیں گے جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، یہ سب کچھ ان کا قول اور فعل ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک کا فیصلہ کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کا اظہار کیا
جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتے ہیں، اور یہ نہ صرف اب جانتے ہیں بلکہ پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ساری مخلوقات کے بارے میں انہوں نے جو ہے ساری مخلوقات کے بارے میں یہ طے کر دیا تھا اور لکھ دیا تھا 50,000 سال پہلے ہی، جس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اور پھر اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ دے تمام مخلوقات کے تعلق سے، جو قیامت تک جو کچھ کرنے والے ہیں وہ اس کے تعلق سے لکھ دے، اور یہی لکھ دیا گیا۔ ساری مخلوقات کے فیصلے کر دیے گئے کہ وہ کیا کرنے والی ہے، تقدیر کے فیصلے ہے۔ اس کو ماننا ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ تمام چیزوں کا جو جاننے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی شبہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔